ایران کے اندر رجیم چینج کا دوسرا ٹارگٹ تھا ان کی میزائل ٹیکنالوجی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. یہ اگر یہاں آ کے تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے 3 نسلوں کے بعد ہماری نسلیں ان کی غلام ہوں گی. ایرانی میزائل خلیجی ممالک کے اوپر جا کے گر رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر بھی گر رہے ہیں. خطرہ یہ ہو گیا نا ایران کی اصل میں وہ ساری جاندیدہ لیڈرشپ اٹھ گئی, وہ شاید اسی لیے اڑائی جائے. اصل طاقت وہی رہے گی, وہ نہیں بدلے گی. وہ سلطنت برطانیہ کے پیچھے بھی وہی تھی, امریکہ کے پیچھے بھی وہی طاقت تھی. کل چائنا کا عروج ہوگا تو اس کے پیچھے بھی وہی طاقت. امریکہ ان کو سیکورٹی دے گا, اس کے بدلے میں یہ پورا آئل ٹریڈ پیٹرو ڈالرز میں ہوگا. اب جو نئی لیڈرشپ ہوگی اس کا امتحان ہوگا. اصل ہو سکتا ہے امریکہ بھی واپس آئے. پیپلز ریپبلک آف چائنا کو جو ویٹو پاور ملی تھی سیکورٹی کونسل کے اندر, وہ بھی پاکستان کی میڈیشن سے ملی تھی. مطلب ٹرمپ آپ کو کوئی نارمل آدمی لگتا ہے, مودی آپ کو کوئی نارمل آدمی لگتا ہے, ہمارے خان صاحب کوئی نارمل انسان تھے. شیاطین ان کے اوپر قابض ہوتے ہیں. پاکستان جیسے ملک کا میڈیشن کرانا یہ بھی ایک بدلتی دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے, جسے آج کل یہ ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں نا. آپ اسے انٹرنیشنل آرڈر کہیں. یہ مودی جا کے جو جپشیں لگاتے ہیں یہ دلالوں والی جپشیں نہیں ہیں. مجرے کر کے راضی کرتے ہیں تو وہ تو کنجروں والے کام ہو گئے نا, بالکل میراسیوں والے کام ہو گئے. دلالوں سے بھی ایک ہاتھ آگے چلا گیا کام. اب اس کا چیلا ہمیں بتاتا ہے تم دلال ہو. میں نے خود تو دلال بھی نہیں ہو یار, تم پتہ نہیں کیا چیز ہو. ہمیں تو ریکویسٹ کی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. عید کی چھٹیاں رمضان المبارک کے بعد ہم دوبارہ یہ پروگرام میں بیٹھے ہیں اور آج میں ہمارے پینل میں محترم خالد محمود عباسی صاحب اور محترم مہتاب عزیز بھائی ہوں گے. ہمارے ٹاپکس میں مین ٹاپک تو ہمارا امریکہ, اسرائیل اور جو ایران کے خلاف محاذ آرائی ہے وہی رہے گا, اور کافی ڈیولپمنٹس بیچ میں آئیں اور اس میں خاص طور پہ جو حالیہ دنوں کے اندر ٹرمپ کی طرف سے اور پھر پاکستان کی میڈیشن کے حوالے سے کافی بات چیت ہے. لیکن ابھی اوور آل واقعات, بڑے اہم واقعات بیچ میں گزرے ہیں جو ہمارے ابھی ڈسکشن میں نہیں آ سکے, وہ ہم تازہ صورتحال کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. اور پھر ایک جو منظرنامہ بن رہا ہے, کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ سے یا تو نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ ہے کہ ابھی وہ کافی ویک پوزیشن میں چلا گیا ہے. تو ان سارے صورتحال کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی اس جنگ کا کیا مستقبل ہے اور اس میں جو مختلف پلیئرز ہیں, مختلف ممالک ہیں, ان کا کیا رول جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو مہتاب بھائی میرے خیال سے ابھی جو تھوڑے سے واقعات کے اوپر میں آتا ہوں کہ ابھی جو جنگ کی اوور آل صورتحال ہے, کچھ خبریں ہیں, کیونکہ ایک خبریں تو ہم میڈیا کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی جو ہمارا سورس ہے وہ ویسٹرن میڈیا ہی ہوتا ہے. ہمارے بہت سے صحافی بھی اس سے خبریں لے رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں آ رہی ہوتی لیکن کچھ صحیح کچھ غلط. لیکن اگر ایک واقعاتی تصویر سامنے آ جائے سٹارٹ میں, پھر ہم اس کو تجزیہ کر سکیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی, ایران کی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد جب آج یہ پروگرام کر رہے ہیں تو 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے. 28 فروری کو اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر اور آج 27 مارچ ہے, تو پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے. اس 1 مہینے میں جو جنگ کی پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہے اور ہم بڑے ہی وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو سپر پاور تھا وہ یہ جنگ ہار چکا ہے. یہ کس بنیاد پہ بات کہی گئی؟ ظاہر جنگ تو ابھی جاری ہے. جی ہاں, جنگ ابھی جاری ہے. ظاہر حالات ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. کہ دیکھیں, امریکہ جب اس جنگ میں آیا تھا تو اس نے ایک بلڈ اپ کیا تھا اس خطے کے اندر اپنی طاقت کا, اور اس نے 2 ٹارگٹ سیٹ کیے تھے. ایک ٹارگٹ تھا ایران کے اندر رجیم چینج کا اور دوسرا ٹارگٹ تھا کہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. تیسرا ایک اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کی نیوکلر کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے. لیکن وہ اتنا اہم اس لیے نہیں تھا کہ ایران اس سے پہلے مذاکرات میں ہی اس سے دستبرداری کے لیے تیار ہو چکا تھا, تو اس لیے اس کی خاص اہمیت نہیں تھی. یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ سگنیفیکنٹ تھی اس جنگ کے حوالے سے. تو آج جب 1 مہینہ گزر چکا ہے تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. رجیم چینج میں صرف یہ ہوا کہ خامنئی جو پہلے وہاں پہ تھے سپریم کمانڈر لیڈر ایران کے, صرف ان کو جو ہے ایلیمنیٹ کرنے میں ان کی شہادت ہوئی اور امریکہ ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا. لیکن رجیم اپنی جگہ پہ پورا برقرار ہے. ان کا بیٹا آج موجود ہے اور وہ راہبر شورا کے ذریعے منتخب ہوا اور پھر وہ اپنی جگہ پہ, اور پورے کا پورا ایران کا جو سسٹم تھا جس کو وہ رجیم کہتے تھے وہ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پہ. رجیم چینج والی کوئی صورتحال نہیں ہوئی, بلکہ جو اس سے پہلے کچھ تھوڑا بہت ایسی صورتحال بن رہی تھی کہ لوگوں کے کچھ مظاہرے چل رہے تھے, کچھ وہاں پہ حکومت کے
خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا اس جنگ سے پہلے، اس کا بھی سرے سے نام و نشان مٹ گیا ہے ایران کے اندر. اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک مہینہ پورا ہوا ہے تو امریکہ کے دعوے اپنی جگہ پہ اور اسرائیل کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایرانی میزائل ہیں وہ خلیجی ممالک کے اوپر بھی جا کے گر رہے ہیں پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ، اور اسرائیل کے اوپر بھی گر رہے ہیں اور زیادہ افیکٹو ہو چکے ہیں. اور اس دوران جو دیگر ہوئی ہیں بڑی بڑی چیزیں، ان کو اگر ہم کریں، چونکہ ایک مہینے کے ظاہر واقعات کو کرنا جو ہے ایک پروگرام کے اندر تو وہ مشکل کام ہے، لیکن ہم بڑی بڑی چیزیں اگر کریں تو دیکھیں امریکہ کے 13 بڑے بیسز تھے خلیجی ممالک کے اندر، جس کے اوپر وہ اس کے 40,000 سے زیادہ فوجی تھے. اس وقت ایک بھی ایکٹیو اور آپریٹو بیس موجود نہیں ہے اس خطے کے اندر. تمام کے تمام بیسز خالی ہو چکے ہیں. کچھ کو جزوی نقصان پہنچا ہے، کچھ مکمل طور پہ جو قابل استعمال نہیں رہے، لیکن بہرحال جو ان کے فوجی ہیں وہ مختلف ہوٹلز کے اندر ہیں، وہ نجی گھروں کے اندر ہیں، جس کے لیے بلکہ خود واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ وہ ورک فرام ہوم کے اوپر ہیں، ریموٹ جاب کر رہے ہیں آج امریکہ کے فوجی جو خلیج کے اندر موجود ہیں. تو وہاں پہ ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری ختم ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جو امریکہ کا ایک بڑا پراؤڈ سسٹم انہوں نے بنایا تھا، وہ پورے خلیجی ممالک کے اندر اب مکمل طور پہ ڈپلیٹ ہو چکا ہے. اب وہ افیکٹو نہیں رہا. اب ایرانی جو بہت سست رفتار ڈرون ہیں وہ بھی بڑی آرام اور سکون سے جا کے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں. یہی حال اسرائیل کا بھی ہے کہ وہاں پہ جو میزائل ہیں وہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اور بہت افیکٹو طریقے سے پچھلے ایک ہفتے کے دوران اسرائیل کے اندر ہٹ کر رہے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایران میزائل فائر کرتا تھا اس میں وہ 50-60 میزائل فائر کرتا تھا، تو ان میں سے 3-4 میزائل جو ہے وہ اس سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے ہٹ کرتے تھے. اب ایران 5 سے 6 میزائل فائر کرتا ہے اور ان میں سے ایک آدھ ہٹ ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے جا کے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا. پھر اس دوران جو بڑے واقعات ہوئے اگر اس کو دیکھیں ہم، تو امریکہ کا جو بہت بڑا ایسٹ تھا اس جنگ کے اندر، یا امریکن جو ملٹری ہیجمنی ہے اس کا نشان جو تھے، ان کے وہ بحری بیڑے تھے جن کے اوپر امریکہ فخر کرتا تھا. تو اس وقت جو ابراہم لنکن ہے وہ بھاگ کے 700 کلومیٹر دور ایران سے جا چکا ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ 200 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھا ایرانی سرحد سے، تو اس وقت 700 کلومیٹر کے دور. جو دوسرا سب سے بڑا ان کا جو بحری بیڑا ہے جو جرارڈ فورڈ کے نام سے، جو آیا ہی نہیں اس ریجن میں، جو خود موجود تھا بحرۂ احمر کے اندر، اپنا بحرۂ روم کے اندر وہ موجود تھا، میڈیٹرین سی کے اندر. وہاں پہ بھی ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو ہٹ کیا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ اس کے اندر لانڈری میں آگ لگ گئی تھی، لیکن وہ اس میدان جنگ سے ہٹ چکا ہے اور اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اگلے سال 1.5 سال تک جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہا. لیکن موجود تو وہ اسرائیل کی بندرگاہ کے پاس ہے. نہیں، وہ نہیں، ریڈ سی نہیں، وہ قبرص کے پاس چلا گیا ہے، قبرص کے اس پہ، اور لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے. وہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشنل نہیں رہا اسے. اچھا، صرف یہی نہیں ہے، اس کو فوٹو بھی آگے نا میزائل لگنے کے. نہیں، امریکہ تو خیر اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ابھی تک. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر ہی آگ لگی تھی، لیکن بہرحال وہ اس بات کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگلے 14 مہینے تک جو ہے وہ دوبارہ آپریٹو نہیں ہو سکے گا. تو یہ اس کی پوزیشن تھی. اچھا، ان کے جتنے مائن سویپرز تھے، جتنی ان کی سب میرینز تھی، جتنے ڈسٹرائرز تھے، وہ اب اس جو کیا کہتے ہیں بحرۂ عرب کے اندر یا خلیج فارس میں کسی جگہ موجود نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے اس وقت جا کے تو وہ جو بحرۂ ہند کے اندر ان کا جزیرہ ڈیگو گارشیا جو امریکہ استعمال کر رہا ہے برطانیہ کا، اس کے نزدیک موجود ہیں. اس وقت اتنے دور جو ہے وہ جا چکے ہیں یہاں پہ. پھر اس جنگ کے اندر جو اگر ہم کہیں تو ایک تو ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو بحری بیڑے تھے جو امریکہ کی سب سے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے پوری دنیا کے اندر، یہ اس جنگ کے اندر برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے. دوسرا ان کا وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جس کے اوپر امریکہ ناز کرتا تھا، وہ پیٹریاٹ ہو یا تھاڈ سسٹم ہے، وہ مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوئے ایرانی میزائل کے اوپر. اور تیسری جو چیز تھی ان کی ایئر پاور جس کو وہ کر رہے. تو امریکن جہاز جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو F-35 بھی اس جنگ کے اندر ہٹ ہوا.
اور یہ انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے وہاں پہ. تو اس وقت امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل جو ان کی برتری تھی وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے, اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ امریکہ جس نے بیسکلی مذاکرات ہوتے ہوئے چھوڑ کے تو یہ حملہ کیا تھا, وہ آج دوبارہ مذاکرات کی میز پہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حملہ جو تھا یا اس کے جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, اور اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں اپنے اہداف پورے نہیں کر سکا اور وہ ہار چکا ہے. ہارنے والی بات تو بہت بڑی ہے, لیکن ابھی چلیں بڑی سپر پاور ہے. لیکن میں سر یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے ہم اکثر ڈسکشن کرتے رہی کہ یہ صرف 2 ملکوں کی بات نہیں ہے, اب یہ پوری ورلڈ کو دیکھا جائے تو ایک پوری ورلڈ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. اور مطلب اگر وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی پاور یا ایران کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں, جو اندازے آ رہے ہیں, جو پریسائسلی چیزیں ہٹ کرنا, ان کے جو اسٹیلتھ ہتھیاریں ہیں اگر وہ ٹارگٹ میں آ جاتے ہیں, وہ ہٹ ہو جاتے ہیں, تو چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. پھر آگے ہم بات کریں گے کہ پاکستان جیسے ملک کا میڈیشن کرانا, تو یہ بھی ایک بدلتی دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ جو متعب بھائی نے بات کی, آپ نے اس پہ کامنٹ پاس کیا, تو اس کو سمجھ لیں. اصل میں یعنی یہ آپ کے سوال کے ساتھ بھی جڑتی بات ہے, لیکن وہ بات اس طرح ہے کہ دیکھیں, ایک لفظ انہوں نے ہجمانی کا استعمال کیا تھا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کا گھر ہے, چلیں میں ایک سادہ سی مثال لے لیتے ہیں. آپ بزرگ ہیں گھر کے, آپ کا گھر کے اوپر ایسا روب ہے کہ آپ بات کرتے ہیں سب مان لیتے ہیں, یہ ہجمنی ہے. جس دن آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑ جائے اپنی بات منوانے کے لیے, اس دن ہجمنی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اب آپ کو جا کے پاور استعمال کرنی پڑ رہی ہے, فزیکل پاور, تو وہ ہجمنی ختم ہو گئی. وہ استعمال کے بغیر جب تک آپ کا گھر والوں کے اوپر ایک روب ہے کہ وہ آپ کی بات ٹالتے نہیں ہیں, بے شک روب اسی پاور کی وجہ سے ہی ہے, تو تب تک ہم کہیں گے اسے ہجمنی. لیکن جب آپ کو اپنی فزیکلی پاور کا استعمال کرنا پڑ جائے, اب وہ ہجمنی نہیں رہی ہے. تو امریکہ کو وہ استعمال کرنا پڑا. دوسرا, بالفرض اس کا استعمال ناگزیر ہو ہی جائے کبھی کبھار, تو وہ سمیش کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ آخری بار مطلب وہ ایک تھپڑ جیسے آپ ماریں گھر میں اور بس سکون ہو جائے, سب فتنہ ختم ہو جائے ایک تھپڑ سے, تو پھر بھی وہ گویا ہجمنی چیلنج ہوئی تھی, برقرار رہ گئی. اب پاکستان نے 10 مئی کو کیا, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, وہ پاکستان کی تو ہجمنی تھی نہیں نا. وہ تو وہ مطلب مثال اس لیے تھا, انڈیا اگر ہمیں چپ کرا دیتا تو پھر وہ اس کی ہجمنی ہوتی. ہماری تو تھی نہیں نا, ہم تو قائم کرنے کی جدوجہد میں, تو ابھی اس کی کشمکش میں لگے. خیر, تو جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر 1 مہینہ جنگ طول کھینچ گئی ہے, تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آخر میں جنگ جا کے امریکہ ہی جیت جائے, لیکن یہ سپر پاور کی حیثیت سے جو اس کا سٹیٹس تھا وہ ختم ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے, جو یہ تو میں پیچھے سے جوڑ لیا. اب اصل میں اس کو دیکھیں نا, آپ مسئلہ کیا ہے, اسے ذرا تھوڑا وسیع تر تناظر میں, جیسے آپ نے بھی پوری دنیا کی بات کی نا, اس میں جب آپ دیکھیں گے تو دنیائی کے تناظر میں نہ دیکھیں, تاریخ کے تناظر میں بھی دیکھیں نا, تو تاریخ جو ہے نا کروٹ لیتی ہے. پہلے یہ 200 سال میں لیتی تھی, 300 سال میں لیتی تھی, اب ایک صدی میں 3 دفعہ لے لیتی ہے. آپ نے 1917 میں جو ہے نا روس کا عروج دیکھا, 1989 میں روس یعنی رشیا وہ کیا تھا, سوویت یونین کو آپ نے بکھرتے دیکھا. یہ ایک میں نہیں 70-80 سالوں میں, یہ بس 60 سالوں میں سارا کچھ ہو گیا. تو یہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ اب زمانے کی رفتار تیز ہو گئی ہے, جلدی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو پہلے صدیوں میں ہوتی تھیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ کا عروج بھی پچھلی صدی کا ہی ہے. یہ بھی بس 100 سال کا معاملہ ہے. آپ برطانیہ آہستہ آہستہ بیٹھا ہے اور یہ اس کو طرف انتقال اقتدار یا انتقال پاور طاقت ہوا ہے. اور یہ بڑا جو ہے نا وہ یہ ٹرانسفارمیشن بڑی سموتھلی ہوئی تھی, کوئی زیادہ جنگ و جدال کا وہ نہیں کرنا پڑا. عام طور پہ یہ جو دن بدلتے ہیں نا ایک طاقت سے دوسری طاقت, اس پہ کافی جنگ و جدال ہوتے ہیں, خون خرابہ ہوتا ہے, پھر جا کے تبدیل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو برطانیہ سے امریکہ طاقت شفٹ ہوئی تھی یہ بہت سموتھلی ہو گیا تھا, کیونکہ ریس ایک ہی تھی نا, وہی وائٹ اینگلو سیکسن تھے ادھر بھی اور ادھر بھی, تو وہ آرام اور چین کے ساتھ ہو گیا تھا. اب ذرا اس سے تھوڑا بڑے پیمانے پہ چینج ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں ہم بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے, تاریخ مڑ رہی ہے. تو اس کے تناظر میں جب آپ دیکھیں گے نا, تو اب یہ پاور جو ہے نا وہ امریکہ سے چائنا کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اچھا, اس کو بھی ایک چیز سے سمجھنے, حالات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی بظاہر امریکہ
کی مقابلے میں چائنا ایک یعنی علیحدہ طاقت ہے. لیکن آپ اسے اگر یوں سمجھیں کہ جو انجن آپ نے جو ہے نا وہ 88 والی کرولا میں لگایا ہوا تھا وہ اس سے نکال کر اب آپ جو ہے نا 2000 والی کرولا میں لگانا چاہ رہے ہیں تو گاڑی تو بدل جائے گی, انجن وہی رہے گا. تو اصل طاقت وہی رہے گی, وہ نہیں بدلے گی. جو میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں وہ سلطنت برطانیہ کے پیچھے بھی وہی تھی, وہ امریکہ کے پیچھے بھی وہی طاقت تھی. کل چائنا کا عروج ہوگا تو اس کے پیچھے بھی وہی طاقت ہوگی. وہ طاقت اگر آپ بہت سادہ طریقے سے سمجھنا چاہیں تو وہ ہے آج کل کے جو ہے نا تازہ ترین جو اسکینڈل آئے ہوئے ہیں ایپسٹین والے, تو جو وہ ایپسٹین جزیرے والی طاقت ہے وہ سمجھ لیں, یا بڑے سرمایہ دار. تو یا اگر تھوڑا اسے زیادہ ٹیکنیکلی سمجھنا چاہتے ہیں تو سرمایہ دار, دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو جو تو یہ پہلے کیا تھا, برطانیہ سے بھی پہلے یہ بادشاہت میں تھی. وہ ایون مسلم بادشاہت بھی ہو, مسلم کی کنگڈم کے اندر بھی وہی چیز تھی. وہ دور خلافت راشدہ اور چیز ہے, ایون بنو امیہ کی خلافت بھی اور چیز ہے. لیکن یہ جو بعد میں جو ہماری خلافت بنی تھی نا خلافت کے نام پر, یا بنو امیہ کے آخری دور میں اور پھر اب بنو عباس اور یہ جو عثمانی خلافت ہے, یہ تو کنگڈم ہے, اپنے اپنے وقتوں کے کنگڈم تھے. اور اس کے ایک امپیریل طاقت کے طور پر تھے, جیسے وہ جو آتے ان کی ہوتی ہیں وہی ساری ان کی تھی. ویسا ہی ایک برطانیہ بھی تھا. تو جو جمہوری قبا میں طاقت پائے کوب تھی نا دیو استبداد کی, اس نے جمہوری قبا پہن لی تھی. جو پہلے ملک اس میں بادشاہت میں تھی وہی طاقت وہی تھی, اس نے لبادہ تبدیل کر کے تو سرمایہ داری والا جو ہے نا بلکہ جمہوریت والا لبادہ پہن لیا. پیچھے وہی چیز تھی سرمایہ دار. ٹھیک ہے, اب بھی طاقت وہی ہے, وہ اپنی شاکلات تبدیل کرے گی, شکل بدلے گی اور امریکہ کی بجائے چائنا میں نظر آئے گی. اب یہ جو چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے سمجھ لیں. جب یہ برطانیہ سے امریکہ شفٹ ہو رہا تھا اس وقت امریکی صدور اپنی قوم کو متنبع کر رہے تھے, خاص طور پہ جوز کے بارے میں کہ یہ دنیا کی خطرناک ترین قوم ہے. یہ اگر یہاں آ کے تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے تو 3 نسلوں کے بعد ہماری نسلیں ان کی غلام ہوں گی. یہ ان کے بڑے بڑے دانشوری نہیں, ان کے جو اس وقت یعنی وقت کا صدر یہ بات اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ابھی سرچ کریں گے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. بینجامن فرینکلن کے مشہور کال جو اقوال ہیں اس کے. کینیڈی کے بارے میں. اچھا, اب ضرورت یہ ہے یعنی جن کو سمجھ ہے یا دنیا میں جن کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے, تو چونکہ ابھرتی ہوئی طاقت اب چائنا ہے تو چائنا کو بر وقت آگاہ کریں اس خطرے سے کہ آپ کی اس سٹرکچر کے اندر جو روح داخل ہونے والی نا خبیث روح وہ یہ والی ہے, تو اس سے اپنے آپ کو فاصلہ رکھنا. وہی بات جو امریکی صدور نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی وہ اب چائنا کو ایڈوانس میں سمجھانے کی ضرورت ہے. نہیں تو وہ اس میں صلاحیت کر گئی تو کل چائنا غلام ہوگا. اصل بات جو یہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چائنا خود وہ چیز ہے, وہ نہیں ہے. وہ روح آ کے اس کے اندر داخل ہو رہی ہے, وہ سرمایہ دارانہ جو شیطانی سوچ ہے اس کی. تو اب یہ شفٹ گویا وہ طاقت لے کے آ رہی ہے جو پہلے ہی سے حکمران ہے. اس لیول سے جب آپ زمین کو دیکھیں یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے, یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, چیزوں کو نئے سرے سے مینج کرنا ہے. ایک پرانا سٹرکچر آپ کا ہے, اس کی جگہ پہ ایک نیا سٹرکچر لانا ہے. جیسے آپ اپنی کمپنی کو تبدیل کرتے ہیں, اس کی جو ہے نا بعض اوقات ٹیم تبدیل کر لیتے ہیں, بعض اوقات آپ اس کا سٹرکچر چینج کر دیتے ہیں, بعض ہائرارکی تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ جس کی کمپنی ہے وہ ایسا کر لیتا ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل اس طرح دنیا تبدیل جسے ہم کہہ رہے ہیں تاریخ موڑ رہی ہے. تو وہ اب سمجھ لیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا شفٹ نہیں ہے کہ کوئی شیطان سے نکل کر تو رحمان کے ہاتھوں میں جا رہا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ بھئی وہ کوئی بالکل ہی باہر سے کوئی نئی طاقت آ, ایسا نہیں ہے. وہی طاقت ہے, وہ اپنا ہاتھ تبدیل کر رہی ہے یا وہ اپنا جو ہے نا وہ ظاہر تبدیل کر رہی ہے. اندر وہی فورس ہے. تو جب وہی فورس ہے تو گویا جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہوگا کیلکولیٹڈ ہے. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ایک اندازے کے مطابق ہو رہا ہے. تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ڈسٹریکشن بھی کیلکولیٹڈ ہوگی, جنگیں بھی کیلکولیٹڈ ہوں گی. اس کا یہ مطلب میرا بالکل نہیں ہے کہ جو ملوث ہیں وہ سارے جو ہے نا فکس میچ کھیل رہے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس سے ایک لیول پہ فکسنگ ہے, نیچے والے لیول پہ جینیئن ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے نا, اس چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ ایک سادہ سی مثال ہے.
وہ مشہور ہے نا کہ شیطان نے جنگ کرا دی, ایک آدمی قتل ہو گیا تو کسی نے شیطان کو کہا کہ یار تو نے کتنا ظلم کرا دیا, بندہ مروا دیا. اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں مروایا, میں نے صرف شیرہ لگایا تھا. تو پوری بات کیا ہوتی, اس نے ایک وہ حلوائی تھا, اس کے جو ہے نا کڑائی سے شیرے انگلی لگا کے تو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس شیرے پہ آ کے مکھی بیٹھی. تو مکھی تو خود اپنی انسینٹیو سے آئی نا, مکھی اس کی اپنی انسٹنکٹ تھی شیرہ کھانے کے لیے, وہ آئی. ادھر چھپکلی نے تاکا مکھی کو تو وہ اپنی شست لگا کے بیٹھ گئی کہ اب جو ہی میرے داؤ میں آتی ہے تو میں اس پہ جھپٹا مارتی ہوں. اچھا ادھر سے بلی کی نظر پڑ گئی چھپکلی کے اوپر, تو وہ اس میں آ گئی کہ بھائی یہ ان کے جانوروں کے انسٹنکٹس بہت تیز ہوتے ہیں. اب اسے اندازہ تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھ گئی کہ میں نے اس پہ جمپ کرنا ہے. وہ اس کا شکار تھا. اتنے میں ایک بدقسمتی سے گاہک آ گیا, اس کے ساتھ کتا تھا. جو ہی یہ پہنچے تو سارا پروسیس ایک دم شروع ہوا نا, وہ چھپکلی جھپکی مکھی پہ, بلی چھپکلی پہ, اور یہ جب حرکت ہوئی تو کتے کی انسٹنکٹ جاگ گئی, اس نے بلی پہ حملہ کر دیا. اب بلی اور کتا دونوں کڑائی میں, شیرے والے کڑائی میں, اس پہ جھگڑا ہو گیا وہ کتے کے مالک اور حلوائی کے درمیان, اور ایک بندہ قتل ہو گیا. تو وہ بات ہے کہ میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, اس لیول پہ تو صرف شیرہ لگایا, میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیول پہ تو صرف شیرہ لگا ہے. باقی اب جب پروسیس جو آٹو پہ پائلٹ پہ چلا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ٹائم وہ غلطی سے کڑائی میں گرنے کے بجائے باہر گر جائیں, ہو سکتا ہے کچھ اس کے برعکس ہو جائے, یا اس دفعہ اگر وہ حلوائی قتل ہوا تھا تو اگلی دفعہ کتے والا قتل ہو. یہ چیز کنٹرول میں نہیں ہوتی, لیکن اب کسی نے پروسیس سٹارٹ کیا ہے جس سے وہ سارا کچھ مطلب یہ تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا کہ ٹرمپ اس کے مقاصد کیا تھے, وہ آیا کیوں؟ ٹرمپ تو ادھر بعد میں آتے ہیں نا. اچھا پہلے میں چاہتا ہوں یہ ساری چیز اس لیول پہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ جو شفٹ ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت, وہ انہی پاورز وہ خود اسے یعنی ایک منصوبہ بنا کے اب اسے ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں. اس لیے چونکہ جب آپ سمجھ لیتے ہیں یہ چیز تو آپ کے لیے پیشن گوئی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے 2 سال پہلے, بالکل اپریل ہی کی بات ہے, اپریل 2024 میں نے ٹویٹ کیا, میں نے کہا یار اس مشرق وسطیٰ کا تصور کرو جس میں اسرائیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا یار بہت مطلب زیادہ پی لی ہے لگتا ہے. لیکن اب دیکھیں اس کا امکان آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. نہیں تو مجھے کیوں یہ, اس لیے کہ جب مین پلیئر چائنا بنے گا نا تو اصل میں اسرائیل بھی تو کسی پلیئر کا جو ہے نا فرنٹ مین تھا نا, تو جو نیا پلیئر آئے گا اس میں اسرائیل کی گنجائش نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اب اور اس نے بتا بھی دیا ہے کہ میری وہ چیز پاکستان ہوگا. وہ کیسے؟ اس نے کہا ہے مجھے کیا پتا. چائنا نے صاف کہا کہ جو حیثیت امریکہ کے لیے اسرائیل کی تھی ہمارے لیے وہ پاکستان کی ہوگی. تو اگر مڈل ایسٹ ہی وہ میدان ہے تو جو رول پہلے امریکہ کے لیے اسرائیل ادا کرتا تھا وہ اب چائنا کے لیے پاکستان ادا کرے گا. ٹھیک ہے, کم از کم اس کی سوچ میں یہ ہوگا کہ وہ میں نے کہا نا کچھ کڑائی سے ادھر ادھر بھی گر جاتا ہے, ضروری نہیں کرتا وہ کڑائی میں ہی گرے, تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے, لیکن جو پروسیس چل رہا ہے اسے سمجھ لیں. یہ ہے ٹھیک ہے. تو اب اس میں یعنی امریکہ کے, یہ تو میں کتنے تک ایک عرصے میں آپ نے سنا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں یار امریکہ کی بساط لپٹ رہی ہے. میں بلکہ اس کے لیے وہ آیت بھی سناتا رہا ہوں کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان کی زمین ہے, نن کو سو الارض من اطرافها, ہم ان کی زمین کو اس کے گرد سے لپیٹتے چلے آ رہے ہیں. یعنی امریکہ کا دائرہ ایسا کم ہو رہا ہے, لپٹ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ انڈیا برصغیر میں دیکھیں, انڈیا کی پیسو ہونا امریکہ کا دائرہ اثر سمٹنا ہے. اب آپ مشرق وسطیٰ میں, ہم نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ اگلا جو ہے نا مشرق وسطیٰ میں ہوگا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, کیونکہ یہ امریکہ کی بساط لپٹنی ہے, یورپ سے لپٹے گی اور لپٹنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ اس نئے انتظام, جیسے برطانیہ کیا جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں سورج چڑھتا نہیں ہے, تو یہ امریکہ یعنی واپس سمٹ کے جو ہے نا وہ وہیں پہنچے گا جہاں سے شروع ہوا تھا. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں واپس لے کے جائیں گے. تو امریکہ واپسی کے سفر پر ہے, ختم نہ بھی ہو تو واپسی کے سفر پر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نئی طاقت ابھر رہی ہے. تو اب اس سطح پہ جب آپ آ کے دیکھیں گے تو وہ جو آپ کو دیکھنا ہوگا یار, اب تو وہ کنسپریسی تھیریز بھی تو ثابت ہو رہی ہیں نا. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, یہ جو سرمایہ دار ہے نا, ان سرمایہ داروں کا دل نہیں ہوتا, دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے. اور وہ پتھر ہونے کا ثبوت ہے جو آپ کو ایپسٹین جزیرے سے ملتا ہے نا, بچے اور یہ جو مطلب بچوں کا گوشت کھانا. تو یہ صرف شیطانی رسم نہیں ہے, یہ اصل میں یہ روبوٹس ثابت کرنا بھی ہے کہ ان کے کوئی احساسات اور جذبات اور وہ انسانی جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی.
تو اگر آپ اس لیول سے جا کے سوچیں گے نا تو یہ دنیا میری ہے. جیسے یہ آپ کا دفتر ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ایک ملازم زیادہ رکھا ہوا ہے تو وہ فالتو تنخواہ دے رہے ہیں آپ اسے خامخواہ, اور اگر وہ آپ نہیں رکھیں گے تو وہ تنخواہ آپ کی تجوری میں محفوظ رہے گی. تو یہ دنیا میری ہے ساری, اس کے سارے وسائل میرے ہیں. تو اس میں نے اگر 8 ارب انسان رکھے ہوئے ہیں جو خامخواہ کھا رہے ہیں تو میرا کھا رہے ہیں. میں نے ادھر اتنے رکھنے ہیں جو اس دنیا کا انتظام چلانے کے لیے کافی ہوں. تو ان کے حساب سے 3 ارب انسان کافی ہیں اس کام کے لیے, اس سے زیادہ فالتو ہیں. تو ایک جنگ اس مقصد, یعنی اس کا یہ بھی اس سے فائدہ لینا ہے کہ 4-5 ارب انسان کم کر دینے ہیں. ایک مقصد یہ ہے. تو ایک مقصد وہ بھی ہے یہ شفٹ بھی کر دینا ادھر سے اس طرف, اور وہ صحیح معنوں میں استبداد ہوگا. کیونکہ اب آپ شمالی کوریا کو دیکھیں, وہ چائنا ماڈل ہی ہے نا, خود چائنا کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو تھوڑے بہت انسانی حقوق اور جمہوری حقوق اور دکھانے کے لیے جو تھا نا وہ بھی اب نہیں ہوگا. دکھاوے کا لبادہ بھی نہیں ہوگا. وہ جو جمہوری لبادہ تھا نا وہ اتار کے سرمایہ دار اپنے اصل ننگے وجود کے ساتھ سامنے آئے گا. وہ جو دیوے استبداد ہے وہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر, اب وہ چہرے کی روشنی بھی اتار کے میک اپ, تو وہ جو تاریکی ہے اس کے ساتھ طلوع ہوگا. تو یہ ہے کہ جس کے لیے یہ سارا ہنگامہ ہے. پہلے تو میں چاہ رہا تھا وہاں سے ہم سمجھیں نا, تو اب اس کے لیے ایک عمل جو ہے نا یورپ کے لیے اس کا سٹارٹنگ شیرہ لگ گیا ہے, رشیا اور یوکرین کا وہ شیرہ لگا ہوا ہے, پروسیس انڈر وے ہے, اختتام آپ کو معلوم ہوگا, ٹھیک ہے. ادھر مشرق وسطیٰ میں لگ گیا ہے, اور ہمارے والا لگ کے پیچھے ہٹ گیا ہے. انڈیا پاکستان پھر لگے گا, کیونکہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, یہ فٹ نہیں ہو رہا. تو جب تک آپ انڈیا کا مطلب کوئی حساب کتاب برابر نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن پوری طرح نہیں ہو سکتی. پھر بہت بڑا 2 ارب کے قریب شاید اس کی آبادی بھی ہو گئی ہے, 1.5 ارب تو ہے نا, تو اس سے اوپر ہی ہے. تو اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ ہمارے والا کام بھی دوبارہ تپنا ہے. اور ہماری جو ہے نا یعنی پاکستان کی جو گڈی چڑھی ہوئی ہے تو وہ اصل میں اس وجہ سے کہ اب آئندہ آنے والا دور جو ہے نا, آپ نے اس طرح کی باتیں جو سن رہے ہیں کہ بھائی یہ خلیج کا جو ہے نا وہ سارا انتظام پاکستان کے پاس ہوگا, یہ وہ سارا جو سن رہے ہیں, یہ تو وہ پلان ہے. اب امریکی سیکیورٹی کے بجائے پاکستانی سیکیورٹی. ہاں دیکھیں نا, میری بات سنیں, سیدھی بات, امریکہ اگر یہاں سے نکلتا ہے تو ایک خلا تو طاقت کا خلا تو پیدا ہوگا نا, تو یہ عرب اپنا دفاع خود تو نہیں کر سکتے نا. صحیح. تو کس کے والے کریں گے؟ کون ہے؟ ایران. ایران کے تو اپنے عزائم ہیں, مطلب مذہبی بھی ہے, نیشنلزم بھی ہے ان کا, نہ اتنی اس کی پاور بھی, مطلب اس کے بعد تو اور بھی ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا جو ہے نا پرانا وہ جو ایک خواب ہے ان کا بھی سپر پاور کا, ایران کا اپنا, تو وہ تو ان کا نیشنلزم ہو گیا. ابھی 2 سال پہلے ان کے 5 ممالک پہ وہ کہتے تھے ہمارے جھنڈے لہراتے ہیں. یمن بھی تھا, شام بھی تھا, عراق بھی تھا, لبنان بھی تھا, یہ سارے علاقوں کے اوپر ان کی پراکسیز, بڑی مضبوط پراکسیز موجود تھیں. لیکن وہ تو پھر اسرائیل کی وجہ سے سارا لپٹ کے واپس ایران تک آ گئے تھے. اب یہ اس جنگ کے نتیجے میں وہ واپس جو ہے نا ان کو طاقت مل جائے گی, اور وہ اسرائیل والی پوزیشن نہیں ہے ان کی, ایران کی, کیونکہ اسرائیل کو افرادی قوت کا سامنا ہے. اتنے پورے علاقے پر قبضہ کر کے, وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں آپ, تو مطلب اتنے پورے علاقے کو کیپچر کر کے اس کا انتظام چلانا اسرائیل کی افرادی قوت اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اتنی فوج ہی نہیں رکھتا اسرائیل کے سب کو وہ کنٹرول کر سکے. ہاں صرف ڈیزرٹ ہو, سب انسان ختم ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس آبادی کے ساتھ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسرائیل کو یہ ساری آبادی جو نا اسرائیل کے اعتبار سے ہاسٹائل ہے. لیکن ایران کا تو ہر جگہ پینیٹریشن ہے, وہ مذہبی بنیادوں پہ, ان کی ہمدردیاں موجود ہیں ان کے ساتھ, وہ سارا جو نا ایک وہ ہے معاملہ. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو مطلب انہیں چاہیے پروٹیکشن, تو کون دے گا؟ پاکستان. اچھا, اب ایک مسئلہ دیکھیں, وہ جو میں نے کہا تھا نا کڑائی سے باہر گر جائے تو اس کا تو کوئی نہیں ہے. شیرہ تو وہ شیطان پروسیس یوں ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گڑبڑ ہوگی وہ کیا ہوگی. گڑبڑ یہ ہے کہ محنت ساری کس نے کی, قربانی کس نے دی, تباہ کون ہوا؟ ایران. کریم کھائے پاکستان. یہ نہیں ہوتا, کم از کم ٹھنڈے پیٹوں کوئی نہیں برداشت کر سکتا. یا تو محنت بھی آپ نے کی ہوتی تو پھر تو چلیں آپ نے وہ طاقت منوا لی, لیکن محنت کسی اور نے کی
تو کریم کوئی اور کھائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. اللہ کرے سنبھل جائے, یہ امن ہو جائے گا. بڑے گڈ ٹرمز ہیں ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے, گڈ ٹرمز ہوتے ہیں. میرے بھائیوں سے زیادہ تو کسی کے درمیان نہیں ہوتے نا گڈ ٹرمز. ایک رحم سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ مالی مفادات میں آ کے بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں, بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو سب چلتا ہے دنیا میں. یہ زن زر زمین پھڈا قدیم. ٹھیک ہے, تو اس میں اب آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا, اس میں ایران بہت میچور ہونے کا ثبوت دے گا اگر یہ برداشت کر جائے تو, اور ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی ان کا ذہن بنانے میں سارا کچھ اگر کر لیں تو. لیکن ایران اکیلا بھی نہیں ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا, کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو ایک اور ملک بھی ہے نا اس وقت کھل کے جو ایران کی سپورٹ میں کون ہے؟ رشیا. چائنا اگر ہے تو پیچھے ہے کہیں. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں جو بالکل کھل کھلا کے ہے وہ رشیا ہے. اور رشیا سابقہ سپر پاور. تو ایک دفعہ جس نے سپر پاوری کا نشہ دیکھا ہوا اس کے اندر سے نکلتا ہو تو کبھی بھی نہیں ہے. انہوں نے تو 2 دفعہ دیکھا. انہوں نے 2 دفعہ دیکھا. اور گرم پانیوں کا خواب ان کا بہت پرانا ہے. اور جب امریکہ جیسی طاقت بیچ سے نکل جائے, پاکستان کی حیثیت کیا ہے رشیا کے آگے؟ یہ وہ ٹائم ہوگا جو ایران کے امتحان کا ٹائم ہوگا. اور رشیا کے ہاتھوں میں جاتا ہے یا اپنی انڈیپینڈنس, اپنے آپ کو جو ہے نا, اگر وہ ہاتھوں میں جاتا ہے خطے کی تباہی ہے. پھر کسی امن کی آپ توقع نہ رکھیں. اور اگر وہ سمجھداری کرتا ہے خود بھی بچے گا. دیکھیں سارے مسلمان ہیں, ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ تو حق دیں گے ہی. اور ویسے پاکستان کا رول بڑا اچھا ہے اس اعتبار سے, سب کو حق دیتا ہے جو بھی بنتا ہے کسی کا. لیکن یہ کہ ایران کو بہت, لیکن خطرہ یہ ہو گیا نا ایران کی اصل میں وہ ساری جاندیدہ لیڈرشپ اڑ گئی ہے, اور شاید اسی لیے اڑائی جا رہی ہے. جو کہتے ہیں نا اس کی مخبری کون کرتا ہے, جس کا اگلا قدم ہوگا نا یہ وہی کرے گا. آپ نے اگر گاؤں کی سیاست دیکھی ہو تو یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہوتی ہیں کہ جو چودھری بڑا ہوتا ہے تو وہ بظاہر جس کا حمایتی ہوتا ہے دل سے تو اس کا حمایتی نہیں ہوتا, ساری مدد دے رہا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کل کس سے خطرہ ہے, اس کو بھی اس بیچ میں کام کھینچ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ویژنری لیڈرشپ تھی نا, جو گاہک تھے. اب ایک آدمی کی 86 سال عمر ہے بھائی, اس نے 40 سال ہو گئے اسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے چل رہا ہے. اس کا تجربہ ہے پیچھے کھڑا ہے, اس کی اپنے جو نا ویژن ہے جو پیچھے کھڑا ہے, ایکسپیرینسز ہیں جو وہ آپ نے اڑا دیا. اور چن چن کے لوگ اڑ گئے. ہر بندہ کہتے ہیں یار یہ مخبری کون کر رہا ہے. تو یہ اسی طرح کی گیمیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اپنے کوئی عزائم ہوتے ہیں. جب اس کے اپنے عزائم ہوتے ہیں تو اس نے ان عزائم کے تحت ساتھ بھی دینا ہوتا ہے, اور جو ہے نا بیچ سے یہ والی کہانی بھی چلانی ہوتی ہے. اب جو نئی لیڈرشپ ہوگی اس کا امتحان ہوگا, اصل میں آئے گی تو ساری نئی. اگر وہ جذباتی ہو کے ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے تو پھر یہ ہوگا کہ بہت بڑی تباہی مچے گی. اور پھر ہو سکتا ہے امریکہ بھی واپس آئے, امریکہ نہ آئے تو یورپ آئے. اور چائنا کدھر ہو؟ چائنا صاحب جی, چائنا ٹھنڈی لسی پی کے تو جنگ لڑتا ہے. وہ بالکل اپنے جو ہے نا جھاڑی کے نیچے سے باہر نہیں آتا, وہ ادھر ہی سے پتنگے ہلاتے رہتا ہے ادھر ادھر. ابھی تک تو چائنا کا یہی ہے. بس وہ آپ کو انٹیلیجنس دے رہا ہے, ٹیکنالوجی سب کچھ دے گا, کرو آپ. ٹھیک ہے نا, خود. باقی بیچ میں آ کے چائنا نہ, کبھی بھی نہیں. وہ اس کے لیے بس رشیا ہے. تو اس معاملے میں یعنی ابھی تو صورتحال یہ یعنی بن رہی ہے. یہ جو مذاکرات ہیں یہ اصل میں آپ ایک بات کو دیکھیں, ٹرمپ نے ایک بونگی مار دی تھی. بونگی اس نے یہ مار دی تھی, اس بات کو سمجھیں کہ بھائی ہم ان کا جو ہے نا وہ پاور سینٹرز تباہ کریں گے. انہوں نے مڑ کے کہا پھر ہم, اب یہ جو بات تھی نا یہ اس طے شدہ اس فارمولے کے باہر تھی, کیونکہ پھر مشرق وسطی میں بچے گا کیا. آپ یعنی ایران کے آپ پاور سینٹر تباہ کریں گے تو وہ مڑ کے کنویں سارے تباہ کر دے, تو یہ تو صرف اربوں کا نقصان ہے کیا. ابھی صرف ایک ہفتہ وہ اپنا ارمز بند, ٹھیک ہے نا. اب یہ والی جو چیز تھی نا, اب اس کو کور دینے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. جنگ تو جاری ہے. اصل میں یہ جو 10 دن کی توسیع تازہ ترین ہے یہ بھی اس بات کی ہے نا کہ ہم پاور سینٹر تباہ نہیں کریں گے. باقی روایتی جنگ تو چل رہی ہے, ایران ان کو مار رہا ہے, وہ ایران کو مار رہے ہیں. تو وہ والی جنگ کے مذاکرات نہیں ہیں. مذاکرات اصل میں ایک وہ ہے
یوں سمجھے کہ وہ بونگی کور کرنے کا ایک بہانہ ہے. اچھا اب آپ نے وہ کہا تھا کہ ٹرمپ کیا ہے، تو بھائی ٹرمپ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹرمپ ایک وہ ہوتا ہے کٹ پتلی ہوتا ہے، جو بھی ہو وہ ذرا سا دائیں سے بائیں ہو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا یہ کہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی بھتیجا اسے گولی مار دیتا ہے، یا کوئی لڑکی کا بھائی مار دیتا ہے اس کو، مطلب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جان ایف کینیڈی بن جاتا ہے، رجیم چینج ہو جاتی ہے. نہیں رجیم چینج بہت بڑا آج کل بہت سادہ کام ہے بھائی، وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے. اگر ڈرون آ کے اسماعیل ہانیہ کو گھر میں مار کے جا سکتا ہے تو اب ایسے ڈرون اگر موجود ہوں، فرض کریں کسی روشن دھن سے کوئی آئے چپکا سے مچھر بندے کو کاٹے، بندہ فارغ، تو بھائی کسی وہ تو پتہ چلے گا ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. بھائی جو ٹیکنالوجی سامنے آ جاتی ہے نا، اصل جو ہتھیار ہوتے ہیں اس سے بہت یعنی ابھی ایڈوانس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی ہوتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو ایلیمنیٹ کرنا. آپ لوگ خان صاحب کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ بالٹی کیوں پہنی، اور نہیں اس لیول پہ جا کے دیکھیں تو خان صاحب اصلی ہیں کہ نقلی ہمیں یہ بھی نہیں پتا. کلون ابھی دیکھیں نیتن یاہو کا پچھلے دنوں اتنا شور مچا، مر گیا وہ پھر آ گیا، اصلی ہے یا نقلی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. آپ لطیفے بناتے تھے مہتاب بھائی، وہ یہ کہتا تھا نا وہ جوتے میں کوئی چیز ایسی آ جاتی، وہ خطرہ تو اسے تھا کہ مجھے وہ جانتا ہے نا، گھر کا بیدی ہے، وہ نہ جانے گا تو کس کو معلوم ہوگا. اچھا اب میں آپ کو یہ جو بات بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ جو میں جو بات کی ہے یہ میرے تکے نہیں ہیں. مطلب علامہ اقبال نے جو بات کہی، یعنی یہ جو صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، یا جو یہ جمہوری تماشے کے نتیجے میں جو بظاہر پاور ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، اس نے کیا کہی کہ اس کھیل میں تعین مراتب ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ ووٹر تو ہے ایک مورائے ناچیز. فرضی یہ جو صدر یا وزیر اعظم ہے، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. ٹھیک ہے، یہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جسے آج کل یہ ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں نا، آپ اسے انٹرنیشنل گورنمنٹ کہیں، انٹرنیشنل ہڈن گورنمنٹ، انٹرنیشنل آرڈر کہیں، ایک غیر مرئی حکومت کہیں، ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کا ایک انتظام ہے. اس ورلڈ آرڈر کے آگے یہ جو ہماری حکومتیں ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں، ان کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو ان سربراہوں کے آگے کسی ایس ایچ او کی ہوتی ہے. اور ان کے یہ جو سکینڈل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ دائیں بائیں جاتے ہیں. باقی پتہ نہیں ان کے اوسان بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دماغ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مطلب ٹرمپ آپ کو کوئی نارمل آدمی لگتا ہے؟ مودی آپ کو کوئی نارمل آدمی لگتا ہے؟ ہمارے خان صاحب کوئی نارمل انسان تھے؟ ہیرو تو تھے نہیں، ہیرو تو ہوتے ہیں نا، وہ تو بنایا کرزما بنایا جاتا ہے. میری بات سنیں، کرزما بنایا جاتا ہے. باقی یہ سب اب نارمل لوگ ہیں، یہ نفسیاتی آرزو میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں. یہ آج میں سائنسی بات کر رہے ہیں ہم، نفسیاتی آرزو. مجھ سے پوچھیں تو مسحور لوگ، جادو کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شیاطین ان کے اوپر قابض ہوتے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان اس طرح ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، نہ صرف اللہ کو نہیں بھولتے، اس درجے میں بھول جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹی قسم اٹھائیں گے. فیخلفون لہ کما یخلفون لکم. جیسے آج تمہارے آگے حلف اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے سامنے حلف اٹھا کے جھوٹ بولیں گے. اس حد تک دماغ جو ہے نا وہ ان کا مسحور ہوتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہوں. مطلب یہ چیزیں نا مطلب قرآن میں آتی بھی ہیں تو لوگ مطلب پڑھ کے ذرا رکتے بھی نہیں ہیں نا. جیسے وہ چٹان کے اوپر بوند گرے تو پھسل جاتی ہے، اس طرح ان چیزوں پہ لوگ فوکس ہی نہیں کرتے. آج کے مزاج سے امان نہیں ہے، بلا دیا گیا یہ سارا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں مسحور لوگ ہوتے ہیں، ان پہ یہ پوری طرح شیاطین کے قبضے میں ہوتے ہیں. اور شیاطین کا تانا بانا جڑا ہوتا ہے وہ جو یعنی اصل میں سود ہے نا، جس کے ذریعے سے پوری نو انسانی کو حیوان بنانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ سرمایہ داروں کا وہ گروہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے سارے سائنسدان ایپسٹین جزیرے پہ پائے جاتے ہیں، سارے سرمایہ دار ایپسٹین جزیرے پہ پائے جاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ تال میل ہے. سائنسدانوں سے بھی یہ کام لیا. سائنسدان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آج کے سائنسدان کوئی مطلب علم کے اس میں تو شوق میں تو نہیں سائنسدان بنا ہوتا، کیریئر کے شوق میں بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسے استعمال، یعنی دیکھیں تھیسس کون لکھواتا ہے؟ یونیورسٹیاں کون چلاتے ہیں؟ یونیورسٹی کے جو پروفیسر جو آپ کو تھیسس دیتے ہیں کہ بھئی اس پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، اس کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ سب سرمایہ دار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو جو تحقیق ساری ہو رہی ہوتی ہے وہ شیطانی مقاصد کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. سارا ریسرچ ورک اس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے.
کیوں یہ سارا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مینج کرنے کے لیے یہ ساری ریسرچ درکار ہوتی ہے. انسان کو مینج کرنا ہے تو انسان کو سیکھنا پڑے گا کیا ہے انسان. ساری آپ کا جو ہے فزیولوجی اسی میں آ جائے گی, بایولوجی اسی میں آ جائے گی, سائیکالوجی اسی میں آ جائے گی. انسان کو سیکھنا ہے نا, پھر یہ پورے ورلڈ کو سیکھنا ہے. اس کے لیے آپ کی ساری جو ہے نا وہ جو تحقیقات ہیں وہ اس کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اچھا وہ اسے اپنی ضرورت گھر چلانے کے لیے سائنسدان کو بھی تو سرمایہ دار کے در پہ حاضری دینی ہے نا. وہ اس کے دیے ہوئے جو دائرہ اس سے باہر جا سکتا ہے. وہ تحقیق ہو سکتی ہے, وہ تحقیق جو ہے نا پبلش ہو سکتی ہے, وہ کوئی جو اس کی مرضی کی نہ ہو دنیا کے سامنے آ سکتی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر وہ وقت چاہیے, پھر غربت چاہیے. میری سن, آزاد تحقیق کرنے کے لیے آج بھی آپ کو غریب ہونا پڑے گا. غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کوالٹی لائف نہیں انجوائے کر سکتے. اچھا اس کے بغیر آپ کیا تحقیق کریں گے؟ وسائل کہاں سے لائیں گے تحقیق کے جو آج درکار ہیں؟ جیسے آزاد صحافت کے لیے تو یونیورسٹیاں ہوں, آپ کے ذرائع ابلاغ ہوں, جو بھی ایجوکیشن, وہ سارا اس مٹھی میں ہے, اسی شیطانی مٹھی میں. سارا اقتدار کے عوام ان کی مٹھی میں ہے. ٹھیک ہے, اور وہی چلا رہے ہوتے ہیں. اب تو سارے مانتے ہیں نا کہ اس کو ٹرمپ کو اس کے پیچھے جو چابی ہے وہ ایپسٹین کی فائلیں ہیں. لیکن جو باقی حکمران ہیں جن کی فائلیں نہیں آئی ہیں تو کیا نہیں ہیں؟ اقتدار تو ملتا نہیں جب تک چابی آپ نہ پکڑیں کسی کے ہاتھ میں. آپ کی چابی کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کو اقتدار ملے گا. جن کی فائلیں نہیں ہوتی تو پھر ان کو جنرل شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں بڑا واقعہ لکھا ہے. میں آتا ہوں خالص صاحب, تو وہ بس سمجھ لیں کہ بھائی یہ سب کی ہوتی ہیں. جن کی نہیں آئی تو وہ اصل میں اس کے لیک کر کے تو ان کو متنبع کیا گیا کہ جو ہم اب یہ نیا نظام لے کے آ رہے ہیں اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے آپ نے. نہیں تو پھر یہ دیکھیں آپ کی پبلک ہی آپ کا جو ہے نا تیا پانچا کر دے گی جب ہم اسے وہ کریں گے. تو سب پوری جو ہے نا کوئی اسکرپٹ ہوگا سب کے پاس, تم نے کیا بیان دینا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا ہے. چل رہا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ایلیمینیٹ ہوگا. یعنی وہ جو لیڈرشپ اڑی ہے نا, تو اس کا مطلب وہ اسکرپٹ کو نہیں فالو کر رہے تھے. تو ٹارگیٹڈ اٹیک. چلے مہتاب بھائی, آپ ذرا تھوڑا سا امریکی, مطلب ویسے تو ذرائع ابلاغ کے اوپر یا میڈیا کے اوپر مطلب فلی پاور جیسے ہم نے دیکھا تھا کولڈ وار کے اندر بھی, لیکن ابھی مطلب اس سائڈ پہ بھی کچھ چیزیں شفٹ نہیں ہوئی کہ مطلب پروپیگنڈا کرنے کے باوجود چیزیں لیک ہو جاتی ہیں, چیزیں اس طریقے سے نہیں آتی ہیں. اچھا پھر رائے عامہ, وہ مطلب وینزویلا والا ہم نے دیکھا کہ وہ صدر کو جب پیش کیا گیا تو امریکی عوام اس کی حمایت کے اوپر اس کی مطلب کھڑے ہوئے تھے. تو امریکی اسرائیل لابی کی یہ والی چیز بھی ویک نہیں ہو رہی؟ جی بالکل درست کہا. اور دوسرا ساتھ اس میں پھر وہ پیٹرو ڈالر والی چیز بھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس چیز کو ڈسکس کریں ہم تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو رائے عامہ ہے, اور نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ پورے ویسٹ کے اندر, جس میں یورپ بھی شامل ہے, جس میں ساؤتھ امریکہ بھی شامل ہے, اسرائیل کا وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خصوصاً ہولوکاسٹ کے تناظر میں جو مظلومیت کا ایک بنایا گیا تھا پورا ہیولا, جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ایگزسٹ, جس جو ہے نا جملے کو بہت پھیلایا گیا. اب اس کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم اس وقت بھی کہا گیا کہ ایک اسٹیٹ کو کیسے رائٹ ٹو ایگزسٹ ہو سکتا ہے, فرد کو تو ہو سکتا ہے, کسی جو ہے نا انسان کو تو رائٹ ٹو ایگزسٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو قومی ریاستیں ہوتی ہیں یہ تو بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں دنیا کے اندر بہت سارے. اور 1900 جو ہے 48 سے پہلے تو اسرائیل تھا ہی نہیں. اصل میں رائٹ ٹو ایگزسٹ کا مطلب پھر یہ بھی ہے نا کہ یہ اگر فرض کریں یہ ایک قوم نہ بھی ہو, فرض کریں اس کے جو انگریڈینٹس نہ بھی ہوں, ہاں اس کو داخلی طور پہ خود مختاری حاصل نہ بھی ہو, تب بھی خارجی طور پر اس کی خود مختاری کو برقرار رکھا جائے گا. یہ مطلب ہو گیا نا. مطلب اس کے پھر گرد بہت سارے دائرے بنائے گئے. مطلب آپ دیکھیں اینٹی سیمیٹزم جو ہے ایک پورے کا پورا اس کا فینومنا کریٹ کیا گیا, پروپیگنڈا. اگر آپ اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں, مظلومیت کا کیا گیا, مظلومیت کا وہ آ گیا. اگر آپ
کوئی بھی چیز کرتے ہیں, مطلب آپ جینوسائڈ جب اسرائیل کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ قابض, اسرائیل کے اندر بھی, ایک تو اسرائیل خود ایک قابض طاقت ہے, لیکن اسرائیل کے اندر جن لوگوں کا قبضہ ہے, جو زائنسٹ وہاں پہ رجیم ہے, اس کا تو سام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ ایسٹرن یورپین ہیں, خیزرین ہیں, لیکن سامیت کے جو حقوق ہیں وہ سارے ان کے حاصل ہیں, بلکہ اصلی یہودیوں کو نہیں ہے. جو فرادی یہودی ہیں ان کو بھی حاصل نہیں ہے, اور خود فلسطینی جو ہیں, جو فلسطینی مسلمان بھی ہیں, وہ بھی تو سامی ہیں نا, وہ بھی سامی ہے, لیکن ان کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف سارے عرب سامی ہیں. تو وہ ایک مخصوص جو ہے اس کے گرد یہ پورا کا پورا بنا گیا تھا, اور پھر اس کو ایک تقدس کے حالے میں اس طریقے سے پرویا گیا تھا کہ اس کے خلاف بات کرنا ہی ممکن نہیں تھا. پورے آپ یہ دیکھیں گے اینٹی سیمیٹزم لاز ہمیں پورے جو ہے نا وہ ملتے ہیں امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی. اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہوئی. ایون ایکڈیمک جو ریسرچ, جیسے خالد صاحب نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر باقاعدہ بار لگی ہوئی تھی کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. ہولوکاسٹ کے ایون کیا اس کے فگرز ہیں, اس کا کریٹیکل انالیسز نہیں ہو سکتا پورے یورپ کے اندر اور ویسٹ کے اندر. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال بدلتی چلی جا رہی ہے. امریکہ کے جتنے سرویز آپ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے تو امریکہ میں ڈیموکریٹس کے بارے میں تھا کہ وہاں پہ تو جو ان کے بلو 30 جو ایج کے ووٹرز ہیں, ایک لیٹسٹ سروے میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ان کا 70% وہ ہیں جو اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں اس کے اندر اب جو ہے 40-60 کا ریشو ہو گیا, جو پہلے 80+ میں تھا, وہاں پہ 86-87 تک وہاں پہ پرسنٹیج تھی. تو یہ ایک تبدیلی وہاں پہ آئی ہے, اور اس بات کو ظاہر ہے اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی, ان کے تھنک ٹینکس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگلے, اس کا مطلب ہے کہ 20-25 سال بعد یہ جو لوگ ہیں جو آج 30s میں ہیں, یہ جب 50 اور 60s میں جائیں گے اور یہ اقتدار کے اندر آئیں گے تو اسرائیل کے لیے جو امریکہ کے اندر جو آج سہولیات ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی. اچھا, دوسری ایک اور چیز دیکھیں کہ جو اسرائیلی لابی تھی, جو بیسیکلی صہیونی لابی, جو ہے زائنسٹ لابی جو یہاں پہ, تو اس کا جو کردار تھا امریکہ میں, جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتی تھی, کبھی وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہوا. لیکن اب جو ہے وہ آ گیا ہے. اب یہاں تک بھی ہے کہ اب مڈ ٹرم الیکشن وہاں پہ چل رہے ہیں, تو پرائمری الیکشن کے اندر بھی لوگ باقاعدہ طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم AAIP سے جو ہے وہ فنڈنگ نہیں لے رہے. یہ ایک چینج ہے جو امریکہ کے اندر آئی ہے, اور اس سے بڑی چینج یورپ کے اندر آ چکی ہے. یورپ کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو اٹلی میں, اسپین میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس کا تصور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پھر یہ جو انہوں نے انکار کیا ہے ابھی اس وار کے اندر, جی ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں, ورنہ امریکہ کے سامنے یہ اصل میں یہ رائے عامہ بھی تو تبدیل کی جاتی ہے, بالکل وہ بدل رہی ہے. میں نے جو مطلب دیکھیں, رائے عامہ بنائی جاتی ہے, رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے, رائے عامہ پھر اس کے بعد منظم کی جاتی ہے, یہ سارے کام کیے جاتے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا, اب مطلب یہ سارے اشارے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے زیادہ عرصہ نہیں چلنا, اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اب داؤ پہ لگ چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے. اور ابھی اس کا یہ مطلب ہمارا نہیں کہ ابھی اس جنگ کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ڈلوان ہے, ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے لگ جائیں, ہو سکتا ہے 6 سال لگ جائیں, ہو سکتا ہے 2 دہائیاں لگ جائیں, لیکن یہ کہ وہ جیسے سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے نا, زوال اس کا شروع ہوتا ہے تو آخر جا کے غروب ہو جاتا ہے, تو مطلب وہ ڈلنے والا عمل شروع ہو گیا. اور سب سے پہلے مطلب یہ تو اگر آپ پچھلی 3-4 صدیوں کا دیکھیں تو جو بھی سپر پاور ڈکلائن کی طرف گئی ہے, زوال پذیر ہوئی ہے, تو اس میں سب سے پہلے اس کو اکنامکلی اس کی کرنسی یا اس کی جو اکنامکس ہے, وہ تو بھی سارا فراڈ ہے نا, دجل ہے, پیپر کرنسی سارا, اس کو تو یوں سے یوں کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ابھی جو مطلب ایران نے یہ کہا نا کہ جو ہم انہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیں گے, بس وہ پروسیس سارا شروع ہو گیا نا. تو وہ پیٹرو ڈالر کی جو ایک اتھارٹی تھی, تو دیکھیں اب وہ بھی چیلنج ہوتی نظر آ رہی ہے. نہیں, چیلنج ہو چکی ہے نا, مطلب ابھی جتنے گئے ہیں, مطلب انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے جو وہاں سے گزرے ہیں انہوں نے بھی یون میں پیمنٹ کی ہے وہاں پہ. انڈیا نے ڈینائی کیا ہے, لیکن ایران نے تو کہا, اب ڈینائی کر کے تو اس کا کوئی وہ تو نہیں آیا, لیکن جتنے بھی وہاں سے گزرے اس کو تو وہ اوپنلی ظاہر ہے, بہت سارے اس کے اوپر ہے, حتیٰ کہ جاپان نے پیمنٹ کی ہے یون کے اندر,
اور جاپان نے اوپنلی اس کو جو ہے وہ اعلان بھی کیا اس کا کہ ہم نے بھی یوان میں پیمنٹ کیا اپنے جو ہے گزارنے کے لیے اس کو. تو یہ چیز تو شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں ایک چیز اور ہے, صرف پیٹرو ڈالر کا ایشو نہیں ہے. پیٹرو ڈالر کیوں تھا, کیوں جو ہے یہ اوپیک کنٹریز جو ہیں یہ کرتے تھے سیلنگ جو آئل کی ہوتی تھی یہ پیٹرو ڈالر میں, پورا سوئفٹ سسٹم بنایا گیا. ایک تو سوئفٹ سسٹم تھا, دوسری بات یہ تھی کہ سیکورٹی گارنٹی دی نا امریکہ کی کہ امریکہ ان کو سیکورٹی دے گا اور اس کے بدلے میں یہ جو ہے وہ اپنا پورا آئل ٹریڈ جو ہے وہ پیٹرو ڈالرز میں ہوگا. تو اب اس جنگ کے اندر یہ چیز تو ہو گئی کہ امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی تو رہی نہیں. مطلب اگر جو ہے ایرانی میزائل جا کے وہ بھی ایک فریب نظر تھا, وہ تھا, لیکن مطلب ایک تھی تو صحیح امریکہ کی وہی اگین کہ ہیجمنی کے سامنے تو تھا کہ یہاں پہ اس کا بیس ہے, اس ملک میں ہے تو اس ملک پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں وہ بیس ہی ایران نے جو ہے نا جب جا کے ہٹ کیا, اور پھر یہ ہے کہ اس سوئل کے اوپر ہٹ کیا, قطر کا ساحل ہا یا یو اے ای کا ہو, بحرین کا ہو, کویت کا ہو, سعودیہ کا ہو, تو پھر وہ سیکورٹی گارنٹی کہاں گئی, وہ تو اڑ گئی اس میں. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف ان کی جو انسٹالیشنز تھی, جو امریکن انسٹالیشنز تھی, ان کو ہٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گارنٹی تھی وہاں پہ, وہ گارنٹی نہیں, وہ لائبلٹی ثابت ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو ہٹ نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے گا کل کلاں کو جو بھی ہوگی, اور اگر ایران کے اندر ایران کی تباہی سے پہلے اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان ممالک کو بھی تو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ گارنٹی کتنی جو ہے نا وہ ورتھ رکھتی ہے یہاں پہ. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے آگے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نارتھ کوریا کے اگینسٹ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان جو ہے وہ امریکن سیکورٹی گارنٹی کے امبریلا کے نیچے ہے. چائنا کے اگینسٹ جو ہے وہ تائیوان اس سیکورٹی گارنٹی کی امبریلا کے نیچے ہے. یورپ پورا اس سیکورٹی گارنٹی کی امبریلا کے نیچے ہے. تو پھر آگے جو ہے وہ کہاں کہاں بات پہنچے گی. پھر وہ سارے لوگ بھی تو سوچیں گے کہ بھائی کیا یہ گارنٹی واقعی ہے یا اس کے متبادل ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو پھر وہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہی شفٹ جو ہے نا پیراڈائم جو شفٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر وہاں پہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ بھائی یہ گارنٹی اب نہیں ہے, اب کوئی اور بڑا چودھری آ گیا ہے, اب اس کی گارنٹی یہاں پہ زیادہ افیکٹو ہوگی. چلے میں اس وادی کا جن بدل گیا. اچھا میں پاکستان اور ذرا انڈیا والے کہ ابھی جو رول پاکستان کا آیا ہے اور اس کو پوری دنیا نے جیسے میڈیا میں مطلب ایک تو سفارتکاری کے ہم نے دیکھا محاذ کے اندر کہ پاکستان کی مطلب بہت پازیٹیو اپروچ, بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ایکٹیو اپروچ رہی ہے. مطلب ابھی 23 مارچ کی بننے کے بعد پہلی دفعہ پرو ایکٹیو مطلب ہم بالکل جو ہے نا سفارتی مہمات پاکستان. نہیں خالص میں تھوڑا سا اسے ڈیفر کروں گا, پاکستان پہلے بھی رہا ہے, ایک مشرف والا ایرا نکالتے ہیں اگر آپ دیکھیں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو میڈیشن تھی وہ بھی اس وقت اتنی بڑی تھی کہ دو طاقتیں, اور چائنا کو جو ویٹو پاور ملی تھی کیونکہ اس سے پہلے ویٹو پاور تو تائیوان کی کنسیڈر ہو رہی تھی, جو ریپبلک آف چائنا جو ہے نا, تو پیپلز ریپبلک آف چائنا کو جو ویٹو پاور ملی تھی سیکورٹی کونسل کے اندر وہ بھی پاکستان کی میڈیشن سے ملی تھی. لیکن ایک تو یہ چیز ہے, لیکن اس کا جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں جو ایک پروپیگنڈا خاص طور پہ جو مودی رجیم ہے ان کی طرف سے آیا کہ یہ تو دلال ہیں اور یہ اس ٹائپ کا کام ہے, مطلب ایک, لیکن دوسری طرف انڈیا اس کو پریز کر رہا ہے. تو پاکستان کا یہ رول نکل کے سامنے آنا مطلب یہ ہمارے لیے خوشائند ہے یا ہم اس کی غیروں کی وار کے اندر عام لوگ کر رہے ہیں, عام جو غیر حکومتی یا غیر سرکاری لوگ, بہت سے صحافی ہے وہ غیر سرکاری ہو گئے نا. سرکار کا تو وہی موقف ہے نا جو ان کے وہ شنکر کیا ایس جے شنکر نے دیا ہے. فرسٹریشن جب آپ مطلب ایک تو طرح گالی والی بات ہے نا, اور پھر اس لیول کا بندہ جب بات کرتا ہے اس سے آپ اندازہ لگاؤ تکلیف. موتو بے غیظکم ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جو ہے نا عضو علیکم الانامل, تم غصے غضب سے اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں, تکلیف اتنی شدید ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتے, بے بسی ہے. آپ ذرا سال پہلے چلے جائیں نا, یعنی مارچ میں, پچھلے 25 مارچ میں چلے جائیں تو مطلب پورے اس علاقے میں نمبردار کی حیثیت گویا انڈیا مسلمہ نہیں بھی تھی تو تقریباً انڈیا اپنے لیے تو وہ مسلمہ سمجھتا تھا. ٹھیک ہے, دبئی میں مندر بن رہا تھا, سعودیہ تک اچھے تعلقات کا, ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے. ہمیں نہ دبئی گھاس ڈالتا تھا نا سعودیہ والے بھی ہمیں سمجھاتے رہتے تھے, جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یار بڑے بھائی کے ساتھ پنگا نہ لو. سعودیہ والا یہ رول تھا, اتنی ہمدردی تھی.
کوئی برابری والی بات نہیں رکھتے تھے وہ ہمارے یعنی اس کے انڈیا اور ہمارے درمیان، بلکہ یہ رکھتے تھے کہ یہ بڑا بھائی ہے، تم چھوٹے بھائی ہو، تو یہ اپنے چھوٹے بھائی والی حیثیت پہ سمجھوتا کر لو. وہ ہمارے پیٹ میں اس سے جو مروڑ اٹھتے تھے. مسئلہ یہاں تک تھا. باقی پورے خطے میں ایران میں کون کس کی بات مانی جاتی تھی؟ پانیوں کے اوپر گویا اس کی حکومت تھی. آج کدھر ہے انڈیا؟ ایک نیتن یہو کو چھوڑ کے پورے خطے سے آؤٹ ہو گئے. لیکن ابھی بھی ملک تو بہت بڑا ہے اور اس کے وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا نا. باقی مطلب یہ پورا علاقہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں سے انڈیا آؤٹ ہو گیا. اس کی جلن ہے. اور اس ساری جگہ پہ ان کون ہو گیا؟ پاکستان. اب اس کی وہ ہے نا، اب کیا کہیں اسے، جلن ہی کہیں گے نا، یا ساڑ کہہ لیں چلیں، کہ جو ان دو الفاظ میں نکلی ہے. خود کیا تھے؟ خود کیا تھے؟ کس کے دلال تھے؟ یہ مودی جا کے جو جپشیں لگاتے ہیں، یہ دلالوں والی جپشیں نہیں ہیں. نہیں مجھے بتائیں، وہ جا کے وہ جو ٹرمپ کے وہ جو ہے نا وہ ایپسٹین والے وہ ہاتھ چومتا ہے، وہ دلالوں والے کام نہیں ہیں. اس میں تو وہ تو خبریں آئی کہ اسرائیل میں جا کے وہ ڈانس بھی اس کو جو مجرے کر کے راضی کرتے ہیں، تو وہ تو کنجروں والے کام ہو گئے نا، بالکل میراشیوں والے کام ہو گئے. دلالوں سے بھی ایک ہاتھ آگے چلا گیا کام، بلکہ وہ تو پھر جن کے لیے دلالی کی گئی تھی وہ والا رول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے ذرا اور بھی دیکھ لینا. یہ جو ابھی جا کے نیتن یاہو کو کس کے کہنے پہ گیا؟ ابھی تو بات بھی کھل گئی نا کہ بھئی انڈین دفتر خارجہ کی سجیشنز یہ تھیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، اس کے بعد جانا ہے، ابھی نہیں جانا ہے. لیکن امریکی سفیر جو تھا انڈیا میں، یا پتہ وہ سری لنکا والا ہے، نہیں انڈیا والا ہی ہے، اس نے کہا جاؤ ابھی جاؤ. گئے، دو ملاتا گیا ہے. اب اس کا چیلا ہمیں بتاتا ہے تم دلال ہو. میں نے خود تو دلال بھی نہیں ہو یار، تم پتہ نہیں کیا چیز ہو. ہمیں تو ریکویسٹ کی گئی ہے پاکستان کو، تو امریکہ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی آپ کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کچھ اس معاملے میں آپ کو کریں. اس کے بعد پاکستان ایکٹیو ہوا ہے. پاکستان اپنے انیشیٹو سے تو نہیں ہوا. تو اور وہ اس کی تعریفیں بھی آ رہی ہیں. دلال کی تو کوئی تعریفیں نہیں کرتا. اور ٹرمپ نے تو یہ مطلب یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستانی اچھے لوگ ہیں، اس نے خواہ مخواہ کہا ہے کہ ہمارے 10 جہاز پاکستانی پرچم تلے گزرے ہیں. پاکستان کو ٹوٹل 6 ہمارے پاس لیکن اس نے کہا بھائی ہمارے جو ہے نا یعنی پاکستان اس پوزیشن یعنی ہمارے ٹھیک لوگ ہماری طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ تو خود چپیڑ ہے اس کے منہ کے اوپر. ویسے بھی مطلب کوئی شریع میرے اس لیول پہ سفارتکار اتنی بڑی سطح پہ بات جو ہے نا اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. کوئی مطلب عام بندہ کر دے، کوئی عام سیاستدان کر دے تو اس کی پھر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے. لیکن اس لیول پہ کرنا، اس چوٹ کا اندازہ لگاؤ جو پڑی ہے اور بے بسی کا اندازہ. ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو اس وقت پاکستان کو یہ ساری فرصت ملی ہوئی ہے یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ انڈیا مطلب بے بس ہے. نہیں تو وہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ضرور کرے، انگیج کرے، تاکہ ہم اس کے لیے فارغ نہ ہوں. اچھا خالد صاحب، ایک اور چیز میں نوٹ کر رہا تھا، ہم انگیج ہو گئے افغانستان کے ساتھ، یہ تو اس کی پراکسی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. یہ موقع تھا اس کے پاس کہ ان کی مدد کو آتا، نہیں آ سکا. اس کی بے بسی کا اندازہ لگاؤ یار. وہ اتنا ڈرا دیا آپ نے 4 دنوں میں کہ اس کا دل کرتا ہے مطلب پھر نیو نارمل کا، لیکن وہ پرانے نارمل پہ ہی راضی رہتا ہے. تو اب وہ کیا آپ کہتے ہیں، اپنے بڑاس نکالنے کے لیے ایک لفظ ہی بولا ہے نا بیچارے نے، چلو معاف کیا. لیکن سر یہ اس جنگ والے دوستی گیلی ہے ویسے. اچھا میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کر، میں کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ویسٹ بنگال میں الیکشن کا وہاں پہ اب دورہ ہے، وہاں پہ ہو رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ایک عرصے بعد یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک بڑے جو ہے ان کی اسٹیٹ اس میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن میں پاکستان کے ساتھ جنگ کا کوئی ماحول یا اس کا ذکر کوئی نہیں ہو رہا. وہ خاموشی ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا کہ بھئی انڈیا میں اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کچھ وہ ہے نا تو اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ وہ پھر ماحول خراب ہو جائے گا. لوگ کہیں گے جنگ کرو، تو جنگ ہمارے ڈیزل ہی نہیں ہے ٹینکوں میں، ٹھیک ہے، تیل ہی نہیں ہے، تو کیسے جنگ کریں گے. تو اب وہ ماحول ادھر بن گیا، وہ ان کو عقل آ گئی ہے، وہ اتنی جنگی ماحول نہیں بناتے. اور ویسے ایک اور بات جو ہے نا، یہ وہاں مسلمان بھی اٹھیں گے. یہ نیچرلی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈپریسڈ ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو جب پھر ایک باٹم ٹچ کرنے کے بعد بندہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے. اب آپ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے اظہر الدین کا نا، وہ کوئی عید انہوں نے پڑھی ہے، تو اس پہ شاید اس نے کہا ہے کہ پڑھے نا، وہ باہر دریا نہیں لگانے دیتے نا گلی میں، تو وہ اس نے کہا کریں. یہ جو کرکٹر تھے، کرکٹر اظہر الدین،
تو اس پہ انہوں نے FIR کاٹ دی تھی. اچھا. ہاں, تو وہ جا کے عدالت سے کیس جیتے. اس نے کہا بھائی ہماری مذہبی وہ ہے, تو اگر ہندوؤں کی پبلکلی عبادات ہو سکتی ہیں تو ہماری بھی ہو سکتی ہیں. وہ جیت گیا. اب یہ ایک جیسے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے عدالتیں ساری وہی فیصلے کر رہی تھیں جس میں وہ ہندوتوا گینگ کو جو فائدہ ہو رہا تھا. اب اظہر الدین ایک قد کاٹ کا آدمی ہے نا, اس کے خلاف تو اس طرح اتنا آسان نہیں تھا, لہذا وہ اب وہاں سے ایک جو ہے نا دوسرا ماحول شروع ہو گیا. اور سکھ تو ویسے بھی ناراض ہیں مطلب. اب اچھا پھر چونکہ ان کے بھی رویے انہوں نے سارے وہی سیکھے ہوئے ہیں جو یہودیوں کے ہیں, اور پوری دنیا میں یہودی بدنام ہو رہے ہیں, تو یہ ساتھ میں مفت میں تلے جائیں گے. صحیح بات ہے, یہ دیکھ لینا آپ. یہ تو مطلب یہ بہت آسان ہوتا ہے نا, ایک نیا کانسیپٹ دینا مشکل ہوتا ہے. جب ایک دفعہ ذہن ایک چیز کا بن جائے, آپ نے صرف اس کو ساتھ جوڑنا ہوتا ہے کہ یار وہ جو آپ نے دیکھا تھا یہ بھی وہی چیز ہے, بالکل, تو بس بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے جو ہے نا یہ ہندوتوا والا یہی ان کو لے کے بیٹھے. میں کب سے کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہوتا ہے نا, یہ ملک و قوم کے فائدے میں نہیں ہوتا, اور یہ جنہوں نے بھی ہندوؤں میں یہ ڈالا ہے یہ ہندوؤں کا ستیہ ناش پھیرے گا. وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گئے. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں یہ قوم کے وفادار نہیں ہوتے. ٹرمپ آپ کے سامنے ہے, وہ امریکہ کا وفادار نہیں ہے, وہ اپنے ایجنڈے پہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ ہمیں تو اللہ نے نجات دے دی, لیکن یہ کہ مودی کا مسئلہ ہے, انتہائی بد کردار آدمی ہے. پاکستان تو کیس اسٹڈی بن گیا سر دنیا کے لیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ یہ کسی اور کا ایجنٹ ہے, جو اسی شیطانی وہ جو گروہ ہے نا یہ اس کا بندہ ہے, اور یہ اس کو سارے ہندوستان کی تباہی والے اقدامات بالکل آگے بھی کرے گا. تو آپ تو انڈیا کے اندر سبرامنیم سوامی نے بڑا کھل کے یہ باتیں کی ہیں کہ مودی کے جو غیر ملکی دورے تھے اور ملک کے اندر جو چیزیں تھیں, اس نے کہا کہ یہ تو 3 سال جو ہے وہ غائب رہا ہے, اور کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر آئی. یہ ظاہر ابھی فی الحال تو ظاہر دیکھیں یہ ویسے پتہ کیا, مجھے ایک بات ان دنوں بہت یاد آ رہی ہے, وہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا, لیکن ہم بچپن سے سنتے آئے کہ آخری زمانہ ہوگا, لوگ جھوٹے ہوں گے, زمانہ سچا ہوگا. یہ جملہ ایسا تھا نا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, اس لیے ذہن میں اٹک گیا. عادت تھی چیزیں سمجھنے کی, تو جو نہیں سمجھ میں آئے وہ پھنس جاتا. تو یہ جملہ کبھی مطلب ایک یہ نہیں سمجھ آتا تھا, ایک یہ کہ 14 صدیاں ہوں گی پھر زمانے ہوں گے, ایک اس کی نہیں سمجھ آتی تھی, خیر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ایک اس کی سمجھ نہیں آتی, تو یہ پھر جو ہے نا اب سمجھ میں آ رہا ہے. جو بندہ پکڑو جھوٹا, وہ گھر نہیں پہنچتا سچ بھی سامنے آ جاتا ہے. زمانہ سچا بندے جھوٹے. تو وہ مطلب یہ اب ہر شے کھل کے آ رہی ہے نا, کیا مطلب ویسٹ کی کیا ایسٹ کی سب باتیں جو جھوٹ بول کے گھر نہیں پہنچا ہوتا, سچ سامنے آ چکا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح اس کی بھی نکلیں گی, ساری باتیں نکلیں گی, بہت چھپا لیا اس نے. اچھا سر, ایک پاکستان کی میں اگر بات کروں تو وہ جیسے کہتا ہے نا تجھے کیا اپنی نبیڑ تو یہاں ہم ایک طرف تو یہ TTP اور افغانستان والے مسئلے میں انوالو ہیں, دوسری طرف انٹرنل پولیٹیکل کنسولیڈیشن اس طرح کی نہیں ہے. پاپولر تو خان صاحب ہیں, اچھا ہماری حکومت اس طرح پاپولر نہیں, بیانیہ ہے. اور تیسری طرف یہ اب فرقہ واریت والی جو ایک لہر آئی ہے دوبارہ ایران والے مسئلے کے اوپر, اور ملکوں میں تو مجھے نہیں نظر آئی, لیکن پاکستان کے اندر اس نے شدت اختیار کی, اور یہاں تک ہوا کہ مطلب آرمی چیف کو پڑ گئے, اور وہ چیزیں پھر اس کے ریئیکشن میں پھر وہ جو دوسری قوتیں ہیں وہ دوبارہ ہلہ شیری والی ہوئی. تو آپ ادھر ہم امریکہ اور ایران کی صلح کراتے کراتے کوئی انٹرنلی کیسے کنسولیڈیٹ کر سکتے؟ اچھا یار, پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کس بات پہ؟ ایک تو خیر میں نے ہمیشہ کہا کہ افغانوں کے جو نا اس وقت ان کا یہ رول بالکل نیگیٹو ہے, لیکن یہ سیدھے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, کیونکہ فطری طور پہ ہم اور وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو یہ میری توقع تھی کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. میرا خیال ہے وہ کافی اب آثار نظر آنا شروع ہو گئے, واللہ عالم. ابھی کوئی حتمی طور پہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ علامات ہیں جس سے لگتے ہیں. اچھا تو الحمدللہ کس بات پہ؟ یہ وہ ساری بارودی سرنگیں تھیں جو پاکستان کو توڑنے کے لیے تھی, جس میں فرقہ واریت بھی شامل تھی. اصل میں آپ سمجھ لیں اس چیز کو, ایک ٹیررزم تھا جو KPK میں ہونا تھا, ایک ٹیررزم تھا جو بلوچستان میں ہونا تھا, جو آپ نے دیکھا. باقی رہ جاتے ہیں سندھ اور پنجاب. ٹھیک ہے, تو سندھ میں بھی یعنی پنجاب کے خلاف ابھارنا مشکل نہیں ہے, وہاں بھی ابھارا جا سکتا ہے.
اور پھر ایک اور سندھ میں ڈویژن بھی ہے شہری سندھ اور دیہاتی سندھ کی اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ وہ ڈویژن بھی ہے. اچھا تو یعنی اس کو بھی وہ کرنا تھا, قوم پرستی کو وہاں بھی آواز دینی تھی. مسئلہ بن جاتا ہے پنجاب, جب تک پنجاب انٹیکٹ ہے یہ باقی کو بھی بچا لیتا ہے, تو طاقت سے بچا لے, جیسے بھی بچا لیتے ہیں. تو پنجاب کے لیے ایک یہ پولیٹیکل جو ہے نا یہ تھا انارکی, ٹھیک ہے, جس میں نام خان صاحب کا لگا ہوا ہے, پیچھے اس کے پوری علیحدہ ٹیم ہے. وہ خان صاحب نو یہ نہیں پتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بہنوں کو پتا ہے. یہ سب اپنے اپنے لالچ میں لگے ہوئے ہیں, پیسے کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو یوٹیوبر ہو سکتا ہے حصہ دیتے ہوں, ٹھیک ہے. ہاں اتنا کماتے ہیں یوٹیوب, تو کیا نہیں ہم نے نہیں. عمران ریاض تو کہتا تھا کہ میں ہر دوسرے مہینے جو ہے نا گھر لے سکتا ہوں, بڑا محل لے سکتا ہوں. تو لیکن اصل کہانی کا انہیں نہیں پتا کہ پیچھے اصل بات کیا ہے. وہ تو جو چلاتے ہیں, دیکھیں بیانیہ کس طرح بنتا ہے, کتنا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, کس طرح وہ پوری چھا جاتا ہے. یہ جس کے پیچھے ریاست کی سطح کا وہ ہے, پلاننگ کار فرما ہوتی ہے. وسائل چاہیے, پلاننگ چاہیے. تو ایک وہ تھا, اور دوسرا اصل میں یہ جو ہے نا, اب آپ دیکھیں نا شام میں پاکستان سے لوگ جا کے, تو وہ کیا زینبیون تھے اور فاطمیون تھے, یہ جا کے وہاں پہ کرتے تھے نا, واپس ادھر ہی آ کے تو ڈمپ کیے جا رہے تھے نا. اور یہ ادھر پارا چنار میں, ادھر گلگت سکردو اس علاقے میں, اور ایک وقت تک ایران یہ گند سارا گھولتا رہا. اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو اتنا شاید انڈیا سے نقصان نہ پہنچاؤ جتنا ایران سے پہنچاؤ اس مسئلے میں. یہ جو بھی ساری یہ مختلف جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ایک دوسرے سے متضاد بھی, یہ ان سب نے ایک دفعہ پھٹنا تھا ان سرنگوں نے. پھر آپ پاکستان کیسے بچاتے؟ ٹھیک ہے, یہ ابھی جو باری باری پھٹ رہی, ادھر بلوچستان, ادھر کے پی کے, ادھر جناب یہ ڈرون وہ ادھر سے آتے, ادھر انڈیا سے نیو نارمل والی جو ہے نا وہ فلائٹیں آتی, ٹھیک ہے, ادھر اندر جو ہے نا پولیٹیکل انارکی ہوتی, ساتھ یہ سارے دہشت گرد گروپ جو ہے نا گتھم گتھا ہو جاتے, فرقہ وارانہ. تو اب مجھے بتائیں کون سنبھالتا پاکستان, کدھر سنبھالتے؟ سر آپ ہائے رافیہ کو تو بھولے گئے, وہ بھی تو تھے نا. کون وہ ہائے رافیہ, اور وہ سارے اسی گینگ کا حصہ ہیں. یہ تو اگر تحقیقات ہو تو یہ تو سارے پھانسی لگے. میں نے کہا نا عمران کو تو نہیں پتا تھا, ہو سکتا ہے پتا ہو, مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی اکثر لیڈرشپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جج جو ہیں یہ پکے بےغیرت ہیں. یہ تو نہیں, جو اسٹیٹ کرافٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ایکٹیو رول پہ, انہیں ساری کہانی کا پتہ ہے. انہوں نے یہ بھی طے کیا ہوگا کہ یہ ملک ختم ہونے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے, وہ پہلے سے ساری چیزیں طے ہوں گی. پھر یہ فیض نیٹ ورک, فیض نیٹ ورک بالکل اسی لیول کی چیز تھی, ٹھیک ہے. تو جن کے تیل نہیں تھا وہ بھی اسی لیول کے تھے. اب تو دماغی خراب ہو گیا ہوگا, نہیں تو اگر ڈی بریفنگ ہو تو ساری چیزیں نکلیں گی, سامنے آئیں گی. اور ہو سکتا ہے وہ بھی, وہ جیسے میں نے کہا نا کوئی ڈرون آتا ہے تو بندہ وہ ہو سکتا ہے وہ بھی کام اس لیے کیا گیا ہو کہ بھائی یہ کل کوئی چیزیں سامنے نہ آ جائے. اب اللہ نے کیا کیا, ایک باری باری, کبھی ایک پھٹا کبھی دوسرا پھٹا, اور خود جو اچھل کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ جو اہل تشیع والا معاملہ ہوا, سارے اہل تشیع کی نہیں, ہم دہشت گرد اہل تشیع کی بات کر رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو بریفنگ دینے کی نہیں, مطلب انہیں اس طرح ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی امریکہ کی طرف کھڑے تھے, کوئی جو خامنائی صاحب مارے گئے وہ فلائٹ یہاں سے اڑ کے گئی تھی, لاہور سے گئی تھی, یا کوئٹہ سے گئی تھی, یا پسنی گوادر سے گئی تھی, یا ہم نے کوئی فیسیلیٹیشن کی تھی, یا ہم نے کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی, یا مذمت نہ کی ہو. بڑے بڑوں کو ضرورت نہیں ہوئی مذمت کرنے کی, ہم نے تو کی ہے, اور بڑے کھل کے کیے. بلکہ ایران کی حکومت ہمارے جو ہے نا وہ شکریہ ادا کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی سطح پہ ہم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا ضرورت تھی بھائی آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ لیکن چونکہ یہ آرڈر تھا پرانا, اور جن کو فیڈ ہو گیا تھا انہیں تو نہیں پتا تھا دنیا بدل گئی ہے اب نہیں کرنے کا, ایکسپوز ہو گئے. ہمارے دیکھیں نا, ہمارے یہ جو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, کیا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ ساری ہوتا ہے فہم؟ اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے دکھاتا ہے.
یہ سب ان کے پالے ہوئے ہیں. یہ لبیک والے کس نے بنائے تھے؟ یہ سب فیسلٹی دیکھیں، اگر ہو رہا ہے، ریاست قدم نہیں اٹھا رہی، روک نہیں رہی، تو اس کا مطلب فیسلٹیٹ کر رہی ہے نا. جو فاطمیون جا رہے تھے اور زینبیون بن رہے تھے تو ریاست نے بننے دیا نا، بالکل ایسے کچھ نہیں کیا. تو یہ سب اسی طرح ٹی ٹی پی کو فیسلیٹیشن تو وہ کیا احسان اللہ احسان جو یہ اسی طرح چلاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو سب بن رہا تھا. تو ان کو تو مطلب یہ چیزیں ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک کے توڑنے کے اعتبار سے، وہ تو چیزیں اس طرح نہیں تھی نا. تو ایک ایک کر کے کھلے ہیں اور ایک ایک کا علاج کرنا جو ہے نا وہ ممکن ہو گیا. وہ عدلیہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ صاف ہوئی، پالیٹکس بھی صاف ہوئی. پھر یہ جو ہے نا اب دیکھیں، وہ جب سے آپ نے افغانستان کے اندر جا کے مارنا شروع کیا ہے تو وہ جو ادھر دھماکے ہو رہے تھے اور دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی تھی تو خبریں ہی نہیں آ رہی. کم از کم یہ پچھلے مہینے میں تو بالکل ہی تقریباً ایویں ہی گزر گیا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے سرحدوں پہ، سرحد پہ مرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ جو اچانک جو آ کے شہری علاقوں کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے یہ زیادہ مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے. تو سرحدوں پہ تو لڑائیاں لگی رہتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے ہوا، یہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. ایک ایک دشمن بے نقاب ہوا اور ایک ایک کو سنبھالنا ممکن ہوا. اور اب تقریباً بہت حد تک صفائی ہو گئی ہے. لیکن آپریشن کلین اپ ابھی باقی ہے. وہ ابھی باقی ہے. اور یہ جیسے باقیوں کا کیا ہے نا، جیسے افغانستان کا کیا ہے، ایسے ہی اب ان کا بھی کرنا چاہیے. یہ ریاست کے لاڈلے ہیں، وہ جیسے پوری دنیا کے لاڈلے جو ہے نا یہودی ہیں، ایسے ہی پاکستان کے لاڈلے انہوں نے یہ رکھے ہوئے تھے. تو اب جب اس چیز سامنے آ گئی، پی ٹی آئی والی ٹوپی بھی پہنی، کم از کم جیسے 9 مئی کے بعد جو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے جو اس طرح کے لوگ تھے دہشت گرد، اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یا جیسے جو طالبان کے ساتھ کیا گیا بالکل، یا جیسے پرویز مشرف کے دور میں جیسے سپاہی صحابہ کے ساتھ کیا گیا تھا. تو وہ پھر اب انہوں نے انہوں نے تو صرف یہی کہا تھا نا، امریکہ نے ایک کتا پالا پرویز مشرف وردی والا، تو اس پہ یہ سب کچھ ہو گیا تھا نا. تو انہوں نے تو آگ لگا دی ہے نا بندوں کو، فوجیوں کو. تو اب تو اس کا تو علاج ہونا چاہیے. لیکن ایک خدشہ مطلب جو آپ دونوں کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ اسٹریٹجی رہی کہ اس فرقہ واریت کے مقابلے میں ان کی جو اپوزٹ فرقہ واریت والے، وہ اینٹی شیعہ والے لوگوں کو کھڑا کر دیا یا اس کو سپورٹ کر دیا، تو یہ تو بڑی مشکل سے جن بند گئے. اور رائے عامہ بنانے کی حد تک تو دیکھیں اس کی گنجائش تو ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے رائے عامہ بنانی ہوتی ہے تو پھر آپ جیسے آپ اینکرز کو پیسے دیتے ہیں پیسے ہی دیتے ہیں نا یار، وہ ہمارے چینلز کو دے دیتے ہیں، چینلز کو نہیں، کو ڈائریکٹ دیتے ہیں یار. وہ دیکھیں وہ ندیم ملک صاحب سب سے شریف بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کم از کم بولنے میں سب سے شریف لگتا ہے، وہ چیخ چنگاڑ کچھ نہیں کرتا ہے. تو وہ اس پہ ایف آئی اے نے کوئی کیس بنا دیا تھا 2-1 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ بیچارہ پھٹا، اس نے کہا یار ہمارے اوپر کیس، 2002 کے بعد ہم نے اسٹیٹ کے لیے سارا بیانیہ ہم نے بنایا، ہمارے ہی اوپر آپ نے کیس بنا دیا ہے. تو وہ بات تو کھل گئی نا کہ وہ کوئی آپ کی آزادانہ رائے نہیں ہے، آپ بیانیہ ساز ہیں، جو آپ کو اوپر سے اسکرپٹ لکھا ہوا آتا ہے آپ وہ اس کے مطابق پروگرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب چینل کا یہی حال ہے. سیٹ تو ویسے ہی بیچارے وہ تو ایک ایف بی آر کے کاغذ کی مار ہوتے ہیں، اور باقی اینکروں نے دماغ پاس ہے، اسے کرائے پہ دے گا. دماغ بھی کدھر ہے، بس وہ زبان پاس ہے جو آٹو پہ چلتی ہے، تو اس کو کرائے پہ دے کے تو یہ ساری ایک جنت عرضی سجا لی جاتی ہے، وہ جو آپ عمران ریاض کی بات کر رہے تھے. تو مطلب یہ سارے جو ہے نا بیانیہ سازی کے لیے اگر آپ نے کسی کو استعمال کر لیا تو ریاستیں کرتی ہیں میڈیا بطور میڈیا. لیکن جب آپ وہ جو ہوتا ہے نا وہ لوہے کو لوہے سے کاٹنے کے لیے جیسے ہوتا ہے، دہشت گرد کو دہشت گرد سے کاٹو، یہ پالیسی ناکام پالیسی ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. ایک کو ختم کیا دوسرا کھڑا ہو گیا. یعنی وہ جیسے آپ نے بیکٹیریا کو بیکٹیریا سے کاٹا تو کورونا کا ختم ہوا تو کوئی نیا کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام اب ختم ہو جانا چاہیے. میں تو اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کریں. جس سے لڑنا ہے کھل کے لڑیں، جیسے مئی میں لڑیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو کام ہے نا یہ 10 کے ساڑھے بدائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب ہمارے جواب کے لیے تیار رہو. گل مومنا والی گل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح مسلمان اسی طرح لڑتے ہیں. یہ چوروں کی طرح لڑائی جو ہے نا، یہ کسی نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے نہ دہشت گرد. ہم نے ان کی بھی کبھی حمایت نہیں کی.
وہ بھی کہتے ہیں تم اسٹیٹ کے ایجنٹ ہو. بھائی ہم اپنے بس دل کے ایجنٹ ہیں, وہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہوتے. اور جو اس میں آ جائے نا وہ اس پہ ہم نے بڑے نقصان اٹھائے. صحیح, اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش, ٹھیک ہے نا, بس دل خوش. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. تو وہ جو بات ہے نا کہ یہ دہشت گردی کے مقابلہ دہشت گردی سے نہیں ہو سکتا. ریاست کی پاور سے کچل دو دہشت گردی کو, اور لا اینڈ آرڈر یہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اسی میں ملک سیٹ ہو, اسی میں ملک کی ترقی ہے. بالکل کسی دوسری ریاست کے خلاف بھی کوئی دہشت گردی والی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے. کھلا کے ہو جو ہم بھی ضلع ہی مالا سوا, پہلے معاہدہ مارو منہ پہ, اس کے بعد میزائل مارو ٹیڈ تھے. چلیں جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کافی دنوں کے بعد بیٹھے تھے میرے خیال سے کافی, لیکن موضوعات کچھ رہ گئے ہیں, وہ پھر نیکسٹ سیشن پہ ڈسکشن کریں گے. تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.